آپ کی خصوصیات کون سی ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصوصیت اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی اور کو نہ ملی ہو، صرف اسی کے اندر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خصوصیت، کہ اس کو یہ شان ملی ہے، یہ اس کا خاصہ ہے کہ کسی اور عورت کو نہیں ملا، کسی اور فرد کو نہیں ملا جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان ملی۔ ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ آپ سیدہ کائنات ہیں، آپ تمام مومنین، تمام جنتی، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جتنے جہان میں جتنی عورتیں ہیں ان سب کی سردار کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ حضور کی حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت حذیفہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے ڈانٹا کہ کافی عرصہ ہو گیا تم حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھے، اپنی مسجد میں پڑھ آتے ہو، حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھا کرو۔ کہتے میں اجازت لے کر اپنی والدہ سے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھنے گیا، اور اپنی والدہ سے کیا آیا کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی کروا کے آؤں گا حضور سے، دنیاوی کوئی غرض کوئی نہیں، صرف مغفرت کی دعا کروانی ہے۔ یہاں پر دعا اگر کسی سے کروائی جائے تو کوئی کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ فلاں بیماری ہے تو وہ دور ہو جائے، صرف یہی دعا نہیں نہ ہوتی، دعائیں اور بھی ہیں، آخرت کے بارے میں بھی تو کوئی دعا کرے۔ اس حوالے سے دوسروں سے دعا کا اس حوالے سے بھی کہیں نا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، تو کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس آیا، مغرب کی نماز پڑھی تو حضور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں رہے اور آپ نے نفل پڑھنے شروع کر دیے، میں بھی پیچھے بیٹھ کر حضور کو دیکھتا رہا۔ عشاء کی نماز بھی کہتے ہیں حضور نے ادا کی، عشاء تک میں وہاں پر رہا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ قدموں کی آواز سن کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ اللہ تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے، بتاؤ کس کام آئے ہو؟ جو کام تھا وہ پہلے کر کے فرمایا بتاؤ کس کام آئے ہو؟ تو حضرت حذیفہ یعنی خود ہی بیک دے اور خود کہیں کہ منگتے کا بلا، خود پہلے ہی عطا فرما کے کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ مانگ۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضور کام سارے ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی رستے کے اندر ہی میرے ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی ہے، پہلی بار وہ زمین پر اترا ہے وہ فرشتہ، اور مجھے آ کر یہ بتایا ہے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اس فرشتے نے مجھے خبر دینے کے لیے وہ آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو بیٹی ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کہتے اسپیشل بتانے مجھے آیا۔ اس طرح کی اور بھی حدیث ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے فرشتے اترے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترے، اور مجھے آ کر انہوں نے خبر دی ہے کہ میری بیٹی جنتی جوانوں کی سردار ہے۔ اور یہ خبر اتنی مشہور ہے، اتنی عام ہے کہ کبھی نبی پاک علیہ السلام 4 لکیریں کھینچتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے 4 لکیریں کھینچی اور پھر فرمایا یہ 4 لکیریں پتہ ہے کون سی ہیں؟ عرض کی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جنتی عورتوں کی سردار عورتیں یہ، فرمایا ایک حضرت خدیجہ ہیں، ایک حضرت آسیہ ہیں، ایک حضرت مریم ہے، اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور اس طرح سکھایا کرتے، فرماتے کہ میری بیٹے کی بڑی فضیلت ہے، اور پھر یہاں تک بات ختم نہیں، بلکہ آپ کے وصال کے قریب جب نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے کان میں بات کہی تھی نا، حضرت فاطمہ الزہرا کے کان میں، تو آپ مسکرا پڑی تھی۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو دیکھیے کس طرح نبی پاک علیہ السلام ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، کبھی صحابہ کے سامنے، کبھی خود ان کو بتا کر، کبھی لکیروں کو کھینچ کر۔ یہ ان کی پہلا خاصہ تھا، یہ پہلی شان تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی کہ آپ کو جنتی عورتوں کی سردار بنایا گیا ہے۔ اگلی شان، اگلا خاصہ جو اگلی آپ کو خاصیت ملی ہے قرآن پاک میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پارہ نمبر 4 میں فرمایا تم عورتوں میں سے جس کو چاہو جس سے نکاح کرو، چاہے 2 سے، چاہے 3 سے، چاہے 4 سے، ایک کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو کہ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے پھر ایک سے ہی نکاح کرنا۔ پہلے 2، 3 اور 4 کا فرمایا، پھر فرمایا ہاں اگر خوف ہو تو پھر ایک سے کرنا۔ لیکن بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اجازت تو 4 کی ہے نا، اور یہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ اجازت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوسری سے نکاح حرام ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے نکاح جائز ہی کوئی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ آپ تو حضرت مولا علی شیر خدا کے نکاح میں تھیں، تو آپ نے ارادہ کیا
ایک دوسرے نکاح کا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر خطبہ دیا اور فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بیٹی کو تکلیف دے جس کی وجہ سے اس اللہ کے رسول کو بھی تکلیف ہو۔ فرمایا کبھی بھی اللہ کی دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے آپ نکاح کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن یہاں پر یہ مسئلہ پتہ چلا کہ جب تک حضرت فاطمہ الزہرا نکاح میں ہو کسی اور عورت سے نکاح جائز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ خاص آپ کی شان ہے، کسی اور عورت کی نہیں۔ ایک اور فضیلت آپ کو ملی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حضور کی جو نسل مبارکہ ہے نا وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی ہے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ حضرت ام کلثوم کی اولاد نہیں ہوئی، یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی، ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ ابھی 6 سال کی عمر تھی یا اس سے بھی کم کہ وہ انتقال کر گئے، ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی کی کوئی اولاد نہیں تھی، صرف یہ بیٹے تھے، جلدی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت زینب کی بات کریں تو ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام علی تھا اور ایک کا نام حضرت امامہ بیٹی تھی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ حضرت علی جو ہے وہ بھی جلدی فوت ہو گئے، اور حضرت امامہ یہ بعد میں رہیں، اور بعد میں حضرت مولا علی شیر خدا کے نکاح میں ہی آئیں، تو یہ بھی اسی کے اندر ہی شامل ہو گئے حضرت علی کی اولاد سے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو نسل ہے، جو حضور کی اولاد ہے، جو قیامت تک باقی رہے گی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے چلی ہے۔ یہ آپ کا خاصہ ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی خاص شان ہے کہ نہیں کہ حضور کی جو نسل چل رہی ہے، اصل وصل صفا، وجہ وصل خدا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جنے، یعنی وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی کو دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ تطہیر کا لفظ آیا نا قرآن پاک میں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ریاض باغ کو کہتے ہیں کہ اس کی باغ کی ہر چیز ہی آب تطہیر سے ہے، لہٰذا اس میں جو پودے ہیں وہ بھی تطہیر والے، وہ بھی پاکیزہ ہے۔ ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، چمنستان بھی باغ کو کہتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یعنی جس میں ایک پھول کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے، اور کلی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کی شان ہے۔ نسل جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی، حسنی حسینی سید پوری دنیا میں موجود ہے، تو یہ آپ کی خاص شان ہے۔ ایک اور آپ کو شان یہ ملی، آپ کا یہ خاصہ تھا کہ آپ نا چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، شکل و شباہت کے اندر حضور سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ شان حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ابو داؤد، بخاری شریف کہتی ہیں کہ آپ کا چلنا بھی ویسے ہی تھا جیسے نبی پاک علیہ السلام چلا کرتے تھے، گفتگو کا انداز بھی ویسے تھا جیسے حضور فرماتے، چلن کا، بولنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور شکل و صورت حضور علیہ السلام سے ملا کرتی تھی۔ تو یہ بھی آپ کا خاصہ ہے۔ ایک اور آپ کو یہ شان ملی کہ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہو گئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جو آپ سے جھگڑا کرے علم آ جانے کے بعد بھی، یعنی جن کو پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود جو آپ سے جھگڑیں، فرمایا پھر ان سے کہہ دیجئے تعالو، آ جاؤ پھر سامنے، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لے آتے تم اپنے لے آؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں لے آتے تم اپنی عورتیں لے آؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم خود آ جاتے تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر ہم اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں، آ جاؤ سامنے۔ اب ذرا دیکھیے وہ نجران کے تھے، پورا واقعہ تو تفصیل طلب ہے، اتنا ٹائم نہیں، تو وہ سارے جو عیسائی تھے وہ حضور کے سامنے پہلے آئے تھے، اب حضور نے مباہلے کا چیلنج کیا، وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اور ادھر نبی پاک علیہ السلام مردوں میں سے حضرت مولا علی شیر خدا کو لیا، امام حسن حسین کو لیا، اور عورتوں میں سے
آپ کی ازواج بھی موجود تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے ساتھ لیا۔ مباہلے کے اندر جب ان عیسائیوں نے دیکھا ان کو 5 ہستیوں کو آتے ہوئے، تو آپس میں کہنے لگے یہ تو تفسیر پہ علماء مفسرین کا اجماع ہے، تقریباً کوئی 10 سے 12 کتابیں تو میں نے دیکھی ہیں کہ جس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جس تفسیر کی کتاب دیکھیں گے مستند کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں اور امام حسن حسین مولا علی حضور تشریف لا رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا تم نے آمین کہنی ہے، تو اس موقع پر ان کا جو بڑا پادری تھا دیکھ کر کہنے لگا خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ پہاڑ جگہ سے ہٹ جاؤ تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، ان سے کبھی مباہلہ نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ بھی شان ہے۔ 2 آخر میں خصوصیات مزید عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد سب سے پہلے جو دنیا سے گئیں اور سب سے پہلے جن کی ملاقات حضور سے ہوئی وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ 2 بار سرگوشی کی، سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے کان میں بات کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور کی ساری ازواج موجود تھیں، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سے نبی پاک نے کان میں بات کی۔ پہلی بار بات کی تو آپ رونے لگیں، دوبارہ بات کی تو ہنسنے لگیں۔ مجھے سمجھ بات نہیں آئی، جب حضور تشریف لے گئے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، میں نے پوچھا کہ کیا بات کی حضور نے، آپ ایک بار روئیں ایک بار ہنسی؟ تو کہنے لگی یہ تو حضور کا راز ہے، کان میں بتایا میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ کہتے جب حضور کا وصال ہوا پھر میں نے پوچھا، پھر بتایا کہ جب پہلی بار سرگوشی کی اس وقت مجھ سے حضور نے یہ فرمایا کہ پہلے میں قرآن پاک کا 1 بار دور کرتا ہوں رمضان میں، لیکن اس بار 2 بار کر لی ہے، میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ اور پھر میں رونے لگی کہ حضور چلے جائیں گے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اور سب سے پہلے ملاقات تمہاری میرے ساتھ ہوگی۔ تو بس میں پھر ہنس پڑی کہ حضور سے مل جانا اتنی محبت، یہ ان کی یعنی خاص محبت ہے، خاص رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ 29 سال عمر تھی آپ کا وصال ہو گیا، صرف 29 سال، لیکن اس کے اندر بھی آپ نے کتنا کچھ کیا۔ ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ پردے کے والے سے بھی چند باتیں بتا دوں کہ ان کی یعنی کتنی شان ہے۔ ایک تو یہ ان کی شان کہ حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ ہے، یہ کہتی ہیں میں حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تھی، وہ پریشانی کا اظہار کر رہی تھی کہ عورتوں کو دفن جب کیا جاتا ہے تو ایک ہی کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، پھر لوگ دیکھتے ہیں، تو میں تو نہیں پسند کرتی کہ میں اس طرح میری میت کو لے کر جایا جائے۔ کہ حضرت اسماء بنت امیس انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، کہتی ہیں کہ میں نے وہاں پر عورتوں کو دیکھا ہے کہ کہیں پر جانا ہوتا ہے نا تو وہ ڈولی نما ایک چیز بنا لیتے ہیں، دونوں طرف لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں، پردہ ہو جاتا ہے۔ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات کی، یہ بھی تقریباً کوئی درجنوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، جب کہتے میں نے یہ بات کی اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا مسکرا پڑی اور کہتے حضور کے وصال کے بعد پہلی بار دیکھا گیا تھا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ یہ کیوں؟ کہ ان کے پردے کا انتظام ہو گیا، یہ پردے سے اتنی وہ نہ ایک بار یہ مسند بزار کی حدیث پاک ہے 292 ہجری میں امام بزار فوت ہوئے، اور بھی کتابوں میں کہ نبی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس حاضر تھا، صحابہ بھی تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سی چیز ہے جو عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے؟ تو کہتے مختلف جواب تھے، تو صحابہ خاموش ہو گئے، سمجھ نہیں آئی کہ اصل جواب اس کا کیا ہے۔ کہتے میں گھر گیا، مولا علی شریف خدا فرماتے گھر گیا، حضرت فاطمہ الزہرا سے میں نے پوچھا، تو حضرت فاطمہ فرمانے لگیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھ سکے۔ کہتے میں واپس آ کر حضور کو بتایا، جواب تو میں نے دیا تھا لیکن شان حضور نے حضرت فاطمہ کی بیان کی۔ فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ تو جواب انہوں نے دیا سب سے بہترین اس لیے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ذرا جواب تو غور کیجئے کہ جس عورت کو کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے، اور جواب حضرت فاطمہ الزہرا نے دیا۔ جب ساری زندگی پردہ کیا، جب وصال کے وقت پردہ کیا، تو پھر دیکھیے رب تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ بھی بہت ساری کتابوں میں سند کے اعتبار سے بہت سارے علماء نے کلام کیا ہے، لیکن جو بات دیکھنی ہے کہ فضیلت میں یہ اس طرح کی حدیث قبول ہوتی ہیں
کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا بروز قیامت آئیں گی، اعلان کیا جائے گا غضوا ابصارکم، اپنی اپنی نظریں جھکا لو، کیونکہ حضور کی بیٹی پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اس وقت پہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف دیکھو، یہ ان کی شان ہے، کیونکہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماں نے، جن کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماں نے، اس ردائے لطافت پہ لاکھوں سلام، کہ ان کی چادر کو بھی بہت سارے نہیں دیکھ سکے، یہ ان کی شان ہے۔ اور دیکھیے حضور کے امت کی عورتیں وہ لانگ مارچ کر رہی ہیں، وہ آزادی مارچ ہو رہے ہیں، اور جمع ہو کر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حقوق ادا کیے جائیں، کھلی یعنی بے شرمی کی، کھلی بے حیائی کی اجازت دی جائے، اور پتہ نہیں کتنا کچھ عجیب عجیب انہوں نے لکھ کر لگایا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے پاکستان میں تو ہو رہا ہے، اسلامی ملک میں ہو رہا ہے، کوئی بولنے والا کوئی نہیں ہے، اور نام کیا ہے کہ عورت کے حق ادا کیے جائیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کی سیرت کس کے لیے ہے؟ ایمان والی عورتوں کے لیے نہیں، لہٰذا اس لیے اس میں بھی غور والی باتیں، رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔